سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ سوڈان میں ایک وسیع پہاڑی علاقہ ہے جس میں صرف مسلمان آباد ہیں اور ان مسلمانوں کی زیادہ تر تعداد مصری فوج میں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ مسلمان سوڈانی فوج میں بھرتی ہونا پسند نہیں کرتے۔ ان کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سلطان ایوبی کے دور امارت سے کچھ پہلے مصری فوج میں سوڈانی حبشی اور سوڈانی مسلمان ہوا کرتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی سوڈانی تھا۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس کمانڈر کا نام ناجی تھا۔ داستان ایمان فروشوں کی کہ اس سلسلے کی پہلی کہانیوں میں اسی فوج اور اس کے سالار اعلیٰ ناجی کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی سے پہلے ناجی مصر کا مختار کل تھا، حالانکہ یہاں خلافت کی گدی بھی تھی اور یہ باقاعدہ عمارت تھی۔ کیا خلیفہ اور کیا امیر، صحیح معنوں میں بادشاہ تھے۔ صلیبیوں نے مصر کو سلطنت اسلامیہ سے کاٹنے کے لیے یہاں تخریب کاری اور سازشوں کے اڈے قائم کر لیے تھے۔ ناجی ان کا اتحادی بن گیا تھا۔ اس نے مصر کی سوڈانی فوج کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ اس کی فوج کی تعداد 50,000 تھی۔ سلطان ایوبی نے مصر کی امارت سنبھال لی تو اس کی پہلی ٹکر ناجی سے ہوئی۔ سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی مرحوم سے منتخب اور جانباز دستوں کی کمک منگوا کر مصر کی 50,000 سوڈانی فوج توڑ دی۔ اس کے بعد سالاروں کو قید میں ڈال دیا گیا اور نئی فوج تیار کر لی۔ تھوڑی ہی عرصے بعد اس نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ سوڈان کی اس معزول فوج کے جو لوگ حلف وفاداری کے ساتھ خلوص نیت سے مصری فوج میں شامل ہونا چاہیں انہیں بھرتی کر لیا جائے۔ سوڈان کے وہ تمام مسلمان جو اس فوج میں تھے واپس آ گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ انہیں غیر مسلم سازش کا اعلیٰ کار بنایا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے جب صلیبیوں کے خلاف 2-3 معرکے لڑے اور سلطان ایوبی کو انہوں نے قریب سے دیکھا تو ان کا ایمان تازہ ہو گیا۔ فوجی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں دین و ایمان اور ملی وقار کے وعظ بھی سنائے جاتے اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ ان کا دشمن ان کے مذہب کا دشمن ہے، جس کی نظر میں اسلام کی بیٹیوں کی کوئی عزت اور عصمت نہیں۔ اب سلطان ایوبی کی جو فوج عرب میں لڑ رہی تھی اس میں خاصی نفری سوڈانی مسلمانوں کی تھی۔ قاہرہ کی انٹیلیجنس اس صورتحال سے بے خبر تھی کہ سوڈان کی حکومت وہاں کے مسلمانوں کو کئی ایک طریقوں سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مصری فوج میں جانے کے بجائے سوڈان کی فوج میں بھرتی ہوں۔ سوڈانیوں نے مسلمانوں پر تشدد کر کے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں سوڈان کا ایک اعلیٰ فوجی افسر خفیہ طریقے سے قتل ہو گیا تھا۔ سوڈان نے اس علاقے میں باقاعدہ فوج بھیجی تھی۔ مسلمانوں نے اسے پہاڑیوں اور وادیوں میں بکھیر کر مار ڈالا یا بھگا دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے ان کے ساتھ علی بن سفیان کے شعبے کی وساطت سے رابطہ قائم رکھا ہوا تھا۔ مصری تاجروں کے قافلوں کے ذریعے ان مسلمانوں کو اتنا اسلحہ دے دیا تھا جس سے وہ سال بھر کے لیے محاصرے میں لڑ سکتے تھے۔ انہیں چھوٹی منجنیقیں اور آتش گیر مادہ بھی پہنچا دیا گیا تھا جو لوگوں نے گھروں میں چھپا رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کے منصوبے میں یہ شامل تھا کہ جنگی کارروائی سے یا دیگر ذرائع سے اس علاقے کو مصر میں شامل کرنا ہے تاکہ یہ مسلمان صحیح معنوں میں آزاد ہو جائیں۔ یہ علاقہ سرحد سے آدھے دن کی مسافت پر تھا۔ علی بن سفیان نے وہاں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جو محض مخبر نہیں تھے، تجربہ کار لڑاکے اور چھاپہ مار کمانڈو تھے۔ یہ مسلمان عسکری نوعیت کا خزانہ اور بڑی کارآمد جنگی قوت تھے، حالانکہ اس کی تعداد بمشکل 5,000 تھی۔ انہیں چھوڑ کر سوڈان کے پاس حبشی رہ جاتے تھے جن کے ہاں کوئی عسکری تاریخ اور جنگی روایت نہیں تھی۔ وہ ملازموں کی حیثیت سے لڑتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا یہ رویہ ہوتا تھا کہ ان کے دشمن کے پاؤں اکھڑنے لگے تو شیر ہو جاتے تھے، اور اگر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو محتاط ہو کر لڑتے اور پیچھے ہٹنے لگتے تھے۔ ان کی ٹریننگ کے لیے صلیبی پہنچ گئے تھے یا مصری فوج کے 2-3 غدار سالار زر و جواہرات کے لالچ میں سوڈان چلے گئے تھے۔ صلیبیوں اور ان کے مصری سالاروں کی بدولت سوڈان کی فوج میں کچھ اہلیت پیدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سوڈانی حکومت مصر پر کھلا حملہ کرنے سے گھبراتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صلیبی مشیر جانتے تھے کہ 50,000 حبشیوں کی نسبت 5,000 مسلمان کافی ہیں۔
علی بن سفیان کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے سوڈانی علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ سوڈان کے قید خانے کے ایک سپاہی نے سوڈانی فوج کے کماندار کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کے علاقے میں پناہ لے لی ہے۔ یہ خبر لانے والے جاسوس نے علی بن سفیان کو پورا واقعہ سنایا۔ اس نے اس سپاہی سے تصدیق کر لی تھی۔ سپاہی سے اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اسحاق نام کا کماندار قید خانے میں زندہ ہے اور اسے اس مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے قید خانے میں اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو سوڈان کا وفادار بنا دے۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ اس علاقے پر اسحاق کا اثر و رسوخ ہے۔ یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق کو قید خانے سے رہا کرایا جائے۔ علی بن سفیان نے جاسوس سے پوری رپورٹ لے کر مصر کے قائم مقام امیر العادل سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ قید خانوں میں کیسا کیسا تشدد کیا جاتا ہے۔ ہم بھی تشدد کرتے ہیں، پتھر بھی بول پڑتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسحاق سوڈانیوں کے رنگ میں رنگا جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہمارے 2-3 اور مسلمان کماندار قید خانے میں ہیں، سب پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دینے کو تیار ہوں کہ اپنے کچھ چھاپا مار مسلمانوں کے علاقے میں بھیج دیے جائیں۔ میں یہ خدشہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے کماندار کے قتل کا انتقام لینے کے لیے سوڈانی فوج مسلمانوں پر حملہ کر دے گی۔ دوسرے ملک میں چھاپا مار بھیجنے کے لیے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا پڑے گا۔ العادل نے کہا، اس کا نتیجہ کھلی جنگ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس غور کرنے کے لیے وقت نہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، ہمیں فوری طور پر کارروائی کرنی پڑے گی۔ کسی ذہین قاصد کو پیغام دے کر محترم سلطان کی طرف بھیجا جائے اور ان سے حکم لیا جائے، اور دوسری یہ کہ میں خود سوڈان میں داخل ہو کر مسلمانوں کے علاقے میں چلا جاؤں۔ وہاں کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ صحیح خاکہ صرف میری آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں فوج حملہ نہ کرے۔ وہاں صلیبی موجود ہیں، وہ مسلمانوں کو توہم پرستی میں مبتلا کر کے ان کے نظریات اور عقیدوں کا رخ پھیر سکتے ہیں۔ مسجدوں میں اپنے مولوی بھیج کر لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی چالیں مصر کے اندر آ کر بھی کر چکے ہیں۔ مجھے یہی ڈر ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے اور ملی جذبے پر حملہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم میں یہ خامی ہے کہ دشمن کی جذباتی اور ہیجانی باتوں میں جلدی آ جاتی ہے۔ دشمن دیکھ چکا ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں مارنا آسان نہیں۔ عقیدوں اور نظریوں کی معرکہ آرائی میں دشمن ایسے ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ مسلمان ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں چلا جاؤں اور آپ ابھی ایک قاصد سلطان محترم کی طرف روانہ کر دیں۔ آپ کی غیر حاضری میں آپ کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ العادل نے پوچھا۔ غیاث بلبیس، علی بن سفیان نے جواب دیا، اس کے ساتھ میرا ایک معاون زاہدین رہے گا۔ آپ کو میری غیر حاضری محسوس نہیں ہوگی؟ بہت بری طرح محسوس ہوگی۔ العادل نے کہا، آپ دشمن کے ملک میں جا رہے ہیں، اگر واپس نہ آ سکے تو مصر اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ میں نہ ہوا تو قوم مر نہیں جائے گی۔ علی بن سفیان نے مسکرا کر کہا، افراد قوموں کی خاطر مرتے ہیں تو قومیں زندہ رہتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سوچ لیں کہ وہ مارے گئے تو قوم تباہ ہو جائے گی تو وہ گھر بیٹھ جائیں اور سلطنت اسلامیہ پر صلیبی ہاتھ صاف کر جائیں۔ مجھے سلطان ایوبی کا یہ اصول پسند ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ دشمن کا انتظار گھر بیٹھ کر نہ کرو، اس پر نظر رکھو۔ وہ تیاری کی حالت میں ہو تو اس کے پہلو یا عقب میں چلے جاؤ۔ میں اسی اصول پر سوڈان جا رہا ہوں۔ دشمن نے مسلمانوں کے علاقے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہم اپنے کون سے کارنامے پر فخر کریں گے؟ آپ چلے جائیں۔ العادل نے کہا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ احتیاط لازمی ہے۔ میں سلطان کے نام پیغام لکھ کر بھیج دیتا ہوں۔ علی بن سفیان سوڈان میں داخل ہونے کی تیاری کرنے چلا گیا۔ العادل نے کاتب کو بلایا اور سلطان ایوبی کے نام پیغام لکھوانے لگا۔ اس نے سوڈان سے مسلمانوں کے علاقے کی اطلاع تفصیل سے لکھوائی۔ یہ بھی لکھوایا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچنے سے پہلے علی بن سفیان سوڈان میں جا چکا ہوگا۔ العادل نے علی بن سفیان کے مشورے بھی لکھوائے اور سلطان ایوبی سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔
قاصد کو پیغام دے کر العادل نے اسے کہا کہ اس سے ہر چوکی سے گھوڑا بدلنا ہے اور گھوڑے کی رفتار کسی بھی حالت میں سست نہیں ہو، کھانا پینا دوڑتے گھوڑے پر ہوگا، اگر راستے میں دشمن کے چھاپا ماروں کا خطرہ ہوا تو قاصد پیغام ضائع کر دے گا۔ ان ہدایات کے ساتھ قاصد کو روانہ کر دیا گیا۔ عمر درویش شہر سے بہت دور نکل گیا تھا، اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ عمر رات کے قیام کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھ رہا تھا، دور اسے درخت نظر آئے جہاں پانی بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود تھا۔ اونٹوں کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، وہ نخلستان سے دور قیام کرنا چاہتا تھا تاکہ صحرائی ڈاکوؤں سے بچا رہے۔ اس کے ساتھ عاشی تھی جو سیاب برقعے میں مستور تھی، یہ قیمتی لڑکی تھی، کسی ڈاکو کی نظر پڑ جانے سے اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اسے ایک جگہ نظر آ گئی، اس نے اونٹ روکے اور وہی خیمہ گاڑ لیا۔ اسے دو شتر سوار اپنی طرف آتے نظر آئے، عاشی کو اس نے خیمے میں بیچ کر پردے گرا دیے اور خود باہر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چوغے میں تلوار چھپی ہوئی تھی، خنجر بھی تھا اور خیمے میں دو کمانیں اور بہت سے تیر بھی تھے۔ شتر سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ یہ ڈاکو ہوئے تو کیا وہ ان کا مقابلہ کر سکے گا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ عاشی صرف دل بہلانے والی لڑکی نہیں، وہ لڑ بھی سکتی ہے۔ تیر اندازی کی بھی اسے تربیت حاصل تھی، وہ صلیبیوں کی تیار کی ہوئی تخریب کار لڑکی تھی۔ شتر سوار آ رہے تھے، عمر درویش نے منہ انہی کی طرف رکھا اور عاشی سے کہا، کمان میں تیر ڈالو، اگر یہ ڈاکو نکلے تو پردے کے پیچھے سے تیر چلا دینا۔ شتر سوار خیمے کے قریب آ کر رکے، ایک نے اونٹ کی پیٹھ سے ہی پوچھا، تم کون ہو، کہاں جا رہے ہو؟ عمر درویش نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے جھومتی ہوئی آواز میں کہا، جس کے سینے میں آسمان کا پیغام ہو اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں کون ہوں مجھے بھی معلوم نہیں، کبھی کچھ ہوا کرتا تھا، آسمان سے ایک پیغام آیا ہے، میرے سینے میں اتر گیا، ذہن سے یہ نکل گیا کہ میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے سینے میں جو روشنی اتر آئی ہے وہ بتا سکتی ہے، اس میں میرے ارادوں کا کوئی دخل نہیں، میں آگے جا رہا تھا، صبح کو شاید پیچھے چل پڑوں۔ دونوں اونٹوں سے اتر آئے، ایک نے کہا، آپ تو کوئی پیر پیغمبر معلوم ہوتے ہیں، ہم دونوں مسلمان ہیں، کیا آپ غیب کی خبر دے سکتے ہیں؟ ہم گنہگاروں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ میں بھی مسلمان ہوں، عمر درویش نے وجد کی سی کیفیت میں کہا، تم بھی مسلمان ہو، مجھے تباہی نظر آ رہی ہے، میں بھی تمہاری طرح پوچھتا پھرتا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ خون میں ڈوبی ہوئی لاشوں میں مجھے سبز رنگ کا ایک چوغا اور اس میں سفید داڑھی والا ایک انسان کھڑا نظر آیا، اس نے مجھے لاشوں سے اٹھایا اور سیدھا راستہ دکھایا، پھر وہ لاشوں کے خون میں غائب ہو گیا۔ تم پہاڑیوں میں رہتے ہو تو صحراؤں میں چلے جاؤ، مصر کا نام دل سے اتار دو، وہ فرعونوں کا ملک ہے، وہاں جو بادشاہ آتا ہے اسے مصر کی مٹی اور وہاں کی ہوا فرعون بنا دیتی ہے۔ اب تو وہاں کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی ہے، ایک شتر سوار نے کہا، وہ پکا مسلمان ہے، اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے۔ عمر درویش نے ایسے لہجے میں کہا جیسے خواب میں بول رہا ہو، وہی تمہاری تباہی لا رہا ہے، تم جس مٹی سے پیدا ہوئے اس کی عزت پر خون بہاؤ، تم سوڈان کے بیٹے ہو، مگر سوڈان کا بادشاہ کافر ہے۔ شتر سوار نے کہا، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ عمر درویش نے کہا، وہ مسلمانوں کی راہ دیکھ رہا ہے، اس کی فوج کافروں کی فوج ہے، اس لیے وہ اسلام کا نام نہیں لیتا۔ تم سب جاؤ، تلواریں، برچھیاں، تیر و کمان لے کر جاؤ، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جاؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کے محافظ ہو، تم سوڈان کے محافظ ہو۔ اس نے بلند آواز سے کہا، جاؤ جاؤ، اٹھو یہاں سے چلے جاؤ۔ دونوں اونٹوں پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ کچھ دور جا کر ایک سوار نے دوسرے سے کہا، دھوکہ نہیں دے گا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ دوسرے نے کہا، پکا معلوم ہوتا ہے، سبق بھولا نہیں۔ عاشی جیسا خوبصورت انعام ہمیں مل جائے تو ہم اپنے ماں باپ کے بھی خلاف ہو جائیں، شتر سوار نے کہا۔
واپس چلتے ہیں۔ دوسرے نے کہا بتائیں گے کہ سب ٹھیک ہے، لڑکی شاید خیمے میں ہوگی۔ آدمی ہوشیار معلوم ہوتا ہے، اس نے لڑکی کو چھپا دیا تھا۔ اس نے کہا میرا خیال ہے انہیں کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نے کہا سپاہی ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہے، تیر و کمان بھی، اور لڑکی بھی ہوشیار ہے۔ یہ دونوں سوڈانی جاسوس تھے جنہیں یہ معلوم کرنے کے لیے عمر درویش کے پیچھے بھیجا گیا تھا کہ یہ کام سکیم کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں۔ عمر درویش نے بڑی اچھی اداکاری کی تھی جس سے یہ دونوں مطمئن ہو کر چلے گئے۔ یہ ڈاکو نہیں تھے۔ عمر درویش نے خیمے میں جا کر عائشی سے کہا چلے گئے ہیں، یہ ڈاکوؤں سے زیادہ خطرناک تھے۔ عائشی نے کہا تم نے انہیں بڑے اچھے طریقے سے ٹالا ہے۔ پھر بولی جنہوں نے تمہیں ادھر بھیجا ہے ان کے جاسوس تھے۔ عائشی نے کہا یہ تمہیں دیکھنے آئے تھے کہ تم انہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے، تم انہیں جانتی ہو، میں انہی کے درخت کی ایک ٹہنی ہوں۔ عائشی نے کہا ان سے کٹ کر گر پڑی تو سوکھ جاؤں گی، مجھے تم سے بھی محتاط رہنا پڑے گا۔ لڑکی ہنس پڑی اور بولی تم نے خود ہی مجھے انعام کے طور پر مانگا تھا۔ رات وہ خیمے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ عائشی کی آنکھ کھل گئی، باہر بھیڑیے غرا رہے تھے۔ اونٹ ڈر کر اٹھ کھڑے ہوئے اور عجیب طریقے سے بولنے لگے۔ عائشی نے عمر درویش کو جگایا اور اسے بتایا کہ وہ خوف کے مارے مر رہی ہے۔ عمر درویش نے باہر کی آواز سنی تو عائشی سے کہا یہ بھیڑیے ہیں، قریب نہیں آئیں گے۔ اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈر نہیں، بھیڑیے ان سے ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ اچانک بھیڑیے آپس میں لڑ پڑے۔ ایسی خوفناک آوازیں تھی کہ عائشی چیخ مار کر عمر درویش پر جا پڑی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عائشی کو اس طرح اپنی آغوش اور بازوؤں کی پناہ میں لے لیا جس طرح ماں ڈرے ہوئے بچے کو پا لیا کرتی ہے۔ لڑکی کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ بھیڑیے لڑتے لڑتے دور چلے گئے تھے۔ عمر درویش لڑکی کو پرے کرنے لگا اور کہا وہ چلے گئے ہیں، سو جاؤ۔ نہیں، عائشی نے اس کی آغوش سے سر نہ اٹھایا، دھیمی سی آواز میں بولی ذرا دیر اور یہیں پڑے رہنے دو۔ عمر درویش کو یہ صورت پسند نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے اپنے حسین جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اور زیادہ پتھر بن گیا۔ لڑکی کا جسم بڑا ہی گداز اور بال بہت ہی ملائم تھے۔ اس نے اتنی حسین لڑکی کو کبھی چھو کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب محسوس کرنے لگا کہ لڑکی اس طرح اس کی آغوش میں پڑی رہی تو وہ اس انگیخت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ آخر انسان تھا اور تنومن مرد تھا۔ اس نے اپنے نفس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے سر اٹھایا۔ تاریکی میں اس کے چہرے کے تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں سے عمر درویش کا چہرہ ٹٹول کر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا تم نے ایک رات مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ یہی سوال تمہارے دوسرے ساتھی نے جو تم سے پہلے اس کمرے میں آیا تھا مجھ سے پوچھا تھا۔ مجھے ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا مگر یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہا اور بہت ہی پرانی یادیں بیدار کرتا رہا۔ مجھے کچھ یاد آتا تھا لیکن ذہن کے اندھیرے میں گم ہو جاتا تھا۔ آج یاد آ گیا ہے۔ تم نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا تو میرے ذہن میں روشنی سی چمکی۔ اس نے مجھے بہت ہی پرانا وقت دکھا دیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ مجھے باپ نے اس طرح سینے سے لگا کر مجھے اپنے بازوؤں میں چھپا لیا تھا۔ وہ چھپ ہو گئی۔ وہ یادوں کی کڑیاں ملانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اچانک بچوں کی سی شوخی سے بولی ہاں وہ میرا باپ تھا۔ ایسا ہی ریگستان تھا، معلوم نہیں رات تھی یا دن تھا۔ ہم ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ بہت سے گھڑ سوار آئے اور قافلے پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے پاس تلواریں اور برچیاں تھیں۔ یہ ڈراونا سا خواب ہے جو آج تمہاری آغوش اور بازوؤں کی گرمی سے ذہن میں زندہ ہو گیا ہے۔ مجھے باپ نے تمہاری طرح پناہ میں لے لیا تھا، یہ بھی یاد آ گیا ہے۔ میرے باپ کے بازو ڈھیلے پڑ گئے تھے اور وہ پیچھے کو گر پڑا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ ماں بھی یاد آ گئی ہے۔
وہ میرے اوپر گری تھی، شاید مجھے بچانے کے لیے گری تھی۔ پھر یاد آتا ہے کہ وہ ایک طرف لڑک گئی تھی۔ مجھے خون بھی یاد آتا ہے، کسی نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور کسی نے کہا خالص ہیرا ہے، جوان ہوئی تو دیکھنا۔ مجھے اپنی چیخیں بھی یاد آ گئی ہے، میں آج رات کی طرح چیخی تھی۔ دماغ پر زیادہ زور نہ دو، عمر درویش نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں ساری کہانی بھول گیا ہوں۔ تم مسلمان کی اولاد ہو، تم عرب یا فلسطین کی رہنے والی ہو۔ صلیبی مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اب بھی جو علاقے ان کے قبضے میں ہیں وہاں وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ وہ زر و جواہرات اور تم جیسی خوبصورت بچیوں کو لے جاتے ہیں۔ میں جان گیا ہوں تم یہاں تک کیسے پہنچی ہو۔ میں جب کچھ سوچنے سمجھنے لگی تو میں نے اپنے جیسی بہت سی بچیوں کو دیکھا۔ عائشہ نے کہا، ہمیں بہت اچھا کھانا اور بہت خوبصورت کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ گورے گورے آدمی اور عورتیں ہم سے بہت پیار کرتی۔ عمر درویش جب خیمہ اکھاڑ کر سوڈانی مسلمانوں کے پہاڑی علاقے کو روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا تو وہ اس حسین جمیل لڑکی کے متعلق سوچ رہا تھا جو اس کی ہم سفر تھی۔ لڑکی مسلمان تھی، اس کی حیثیت کی وجہ سے عمر درویش اس سے صلیبیوں کا اعلی کار بنے رہنے سے باز رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ 4-5 سال کی عمر میں صلیبیوں کے ہاتھ لگی تھی۔ انہوں نے 20 سال کا عرصہ صرف کر کے اس پر جو رنگ چڑھا دیا تھا وہ اتارنا آسان نہیں تھا۔ بے شک لڑکی نے اپنے ذہن میں اس حقیقت کو خود ہی دریافت کر لیا تھا کہ وہ مسلمان ماں باپ کی بیٹی ہے، اور اس نے اپنے دل میں صلیبی آقاؤں کے خلاف نفرت پیدا کر کے عمر درویش سے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ مگر عمر درویش سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی پر اعتبار کرے یا نہ کرے۔ رات ایک ہی خیمے میں گزار کر صبح لڑکی نے عمر درویش سے پوچھا، مجھے شک ہے کہ تم مجھے ابھی تک اپنا دشمن سمجھ رہے ہو۔ عورت کے جال میں الجھ کر مسلمان قوم نے بہت نقصان اٹھایا ہے عائشہ۔ عمر درویش نے جواب دیا، تم بہت ہی خوبصورت ہو، تمہاری تربیت ایسی کی گئی ہے کہ تمہاری چال ڈال، بول چال اور انداز حیوان بیدار کر دیتا ہے۔ میں جوان ہوں، کئی سال میدان جنگ میں اور کچھ عرصہ سوڈان کے قید خانے میں جنگی قیدی کی حیثیت سے گزارا ہے۔ اتنی لمبی مدت گھر کی چار دیواری نہیں دیکھی۔ رات خیمے میں تم میرے ساتھ تنہا تھی۔ میں رات بھر خدائے ذوالجلال سے مدد مانگتا رہا کہ میں حیوانیت کا مقابلہ کر سکوں۔ میں کامیاب رہا، خداوند عالم نے میری بہت مدد کی۔ پھر میں یہ سوچتا رہا کہ تمہیں اپنا دشمن سمجھوں یا دوست۔ میں اب بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ میں ابھی تمہارا یہ شک رفع نہیں کر سکتا کہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم قابل اعتماد ہو۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ تم نے میرے سینے میں ایمان کی شمع روشن کر دی ہے، عائشہ نے کہا، اور میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم اگر اس مہم میں جس پر تمہیں سوڈانیوں نے بھیجا ہے سوڈانیوں کو دھوکہ دینا چاہو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میری جان بھی چلی جائے تو پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ میں نے ہی تمہیں بتایا تھا کہ یہ جو 2 آدمی تمہارے مرید بن کر گئے ہیں دراصل سوڈانیوں کے جاسوس ہیں۔ مجھے سوچنے دو عائشہ، عمر درویش نے کہا۔ میں جان گیا ہوں کہ میرے ارد گرد جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ میں تمہیں بھی اسی جال کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ تم ابھی اسی طرح کرنا جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے۔ میں بھی اس سبق اور ہدایت پر عمل کروں گا جو مجھے دی گئی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں، مگر میں اس مہم سے انحراف بھی نہیں کر سکتا۔ میں انحراف کا نتیجہ جانتا ہوں کیا ہوگا۔ 2-3 تیروں کے رخ ہر لمحہ میری طرف رہتے ہیں۔ میں انہیں اس وقت دیکھ سکوں گا جب یہ میرے سینے میں اتر جائیں گے۔ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، عائشہ نے کہا۔ میں ثابت کروں گی کہ میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون ہے۔ وہ اونٹوں پر سوار مسلمانوں کے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ تیسرے اونٹ پر ان کا خیمہ اور دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ عائشہ جو نیم عریان رہتی تھی، سیاہ کپڑوں میں ملبوس، اور اس کا چہرہ مستور تھا۔ دیکھنے والا کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ آبرو باختہ لڑکی صلیبیوں کا ایک خوبصورت تیر ہے۔
جو پتھر جیسے انسان کے دل میں اتر جائے تو وہ موم ہو کر صلیبیوں کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ دور ایک گھڑ سوار اسی سمت جا رہا تھا جدھر یہ دونوں جا رہے تھے۔ عمر درویش نے اس سوار کو کئی بار دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سوڈانیوں کے ان جاسوسوں میں سے ہی ہوگا جو اس کے ساتھ سائے کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ یہ شک اس سے پریشان کر رہا تھا کہ یہ صحرائی رہزنوں کا کوئی آدمی ہوا تو وہ کیا کرے گا۔ عاشی، اس نے اپنی ہم سفر سے کہا، اس سوار کو دیکھ رہی ہو جو افق پر جا رہا ہے؟ بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں، عاشی نے جواب دیا۔ اگر یہ رہزنوں کے گروہ کا ہوا تو کیا ہم مقابلہ کر سکیں گے؟ عمر درویش نے پوچھا۔ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، عاشی نے دلیرانہ جواب دیا۔ رات کو سوتے وقت ہم پر آ پڑے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، دن کے وقت ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تمہارے ساتھ میں ہی ایک دولت ہوں، وہ مجھے زندہ نہیں لے جا سکیں گے۔ صحرا کے ان خطروں میں وہ چلتے گئے۔ سورج اوپر آ کر مغرب کی طرف نیچے جاتا رہا اور انہیں پہاڑیاں نظر آنے لگی۔ بلند پہاڑیاں تو دور تھی، یہ علاقہ جہاں سے شروع ہوتا تھا وہ جگہ دور نہیں تھی۔ اونٹ چلتے گئے اور وہ علاقہ آ گیا جہاں عمر درویش کو اپنی مہم کا آغاز کرنا تھا۔ مسلمانوں کا پہلا گاؤں تھوڑی ہی دور تھا۔ عمر درویش خود بھی اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ گھڑ سوار جو دور دور جا رہا تھا رخ بدل کر ادھر آ گیا اور ان سے آ ملا۔ تمہارا قیام اسی جگہ ہوگا، گھڑ سوار نے عمر درویش سے کہا۔ تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہیں جانتا ہوں۔ اسے دیکھ کر عاشی نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ سوار نے اس سے پوچھا، سفر اچھا گزرا؟ بہت اچھا، عاشی نے بے باک مسکراہٹ سے جواب دیا۔ تم دونوں گھبرانا نہیں، سوار نے کہا۔ تمہارے سفر کے دوران تمہاری حفاظت کا ایسا انتظام میرے ساتھ ساتھ رہا ہے جسے تم دونوں دیکھ نہیں سکے، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی یہاں تک نہ پہنچ سکتی۔ تم کون ہو؟ عمر درویش نے اس سے پوچھا۔ سوڈانی مسلمان، سوار نے جواب دیا۔ اس نے کہا، اب یہ نہ سوچو کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، تم بھی میری طرح اسی علاقے کے مسلمان ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہاں ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو یہاں کے مسلمان ہماری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ سوار نے آگے ہو کر رازداری سے کہا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم نے اپنے کام میں کوئی گڑبڑ کی تو بغیر اطلاع قتل ہو جاؤ گے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے یہاں تمہیں کیا کرنا ہے۔ آج رات تم آرام کرو گے، کل تمہارے پاس یہاں کے لوگ آنے لگیں گے۔ عاشی کو معلوم ہے کہ اس سے کیا کرنا ہے۔ عمر درویش کو سب کچھ معلوم تھا، اسے اس علاقے کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا تھا، سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پھیلانی تھی اور مسلمانوں کو سوڈان کا وفادار بنا کر انہیں اس سوڈانی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا تھا جسے مصر پر حملہ اور قبضہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر تھا، وہ اس وقت اسپین میں برسر پیکار تھا۔ صلیبیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ سوڈانی فوج کو تیار کر کے مصر پر حملہ کیا جائے، مگر سوڈانی مسلمانوں کے جنگجو قبیلے سوڈان کے باشندے ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی کے معتقد اور مرید تھے۔ عمر درویش ان کے عقیدوں کو تہس نہس کرنے آیا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تھا جب عمر درویش نے اس سوار کی مدد سے خیمہ گاڑ لیا۔ سوار نے جانے سے پہلے کہا، کل شاید مجھے تمہارے ساتھ الگ بات کرنے کا موقع نہ ملے، لوگ صبح سویرے یہاں آ جائیں گے۔ اس نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، شام کو دھندلاہٹ میں بھی وہ اوپر تمہیں چھاتے کی طرح درخت نظر آتا ہوگا، اسے یاد رکھنا۔ کل رات تمہیں ادھر مشعل کا اشارہ کرنا ہے۔ کل جو کپڑا تمہیں استعمال کرنا ہے اسے صبح تیار کر لینا۔ میں جا رہا ہوں، اب ذرا سی حرکت میں بھی احتیاط کرنا۔ وہ لڑکی کو اشارے سے باہر لے گیا اور اسے کہا، تمہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہاں کے مسلمان وحشی ہیں، ہم تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں، لیکن تمہیں اپنی حفاظت خود زیادہ کرنی ہوگی۔ اس آدمی کو اپنے قبضے میں رکھنا۔ اس نے لڑکی کے شانوں پر بکھرے ہوئے بالوں کو چھیڑ کر اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لا کر کہا، ان حسین زنجیروں میں تو تم شیر کو بھی جکڑ سکتی ہو۔ تم بھی تو یہیں کے مسلمان ہو۔ عاشی نے طنزیہ کہا، تم وحشی نہیں ہو؟
تمہیں دیکھ کر کون وحشی نہیں ہو جاتا؟ اس نے کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شام کے گہرے ہوتے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ یہ سوار ان مسلمانوں میں سے تھا جنہوں نے ایمان بیچ ڈالا تھا اور دشمن کے اس زمین دوز حملے کی قیادت کر رہا تھا جو سیدھے سیدھے مسلمانوں کے عقیدے پر کیا جا رہا تھا۔ وہ اس علاقے کے کسی گوشے کا رہنے والا تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ قوم کی آستین کا سانپ ہے۔ اس حملے میں وہ اکیلا نہیں تھا، یہ 8-10 مسلمانوں کا گروہ تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ایک گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ راستے میں اس سے ایک اور آدمی مل گیا، وہ اسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے سوار سے پوچھا۔ ہے تو سب ٹھیک، سوار نے جواب دیا۔ کسی بھی وقت معاملہ چوپٹ ہو سکتا ہے۔ اگر صلیبیوں نے مجھے پکے سبق پڑھائے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لڑکی کے تیور بدلے ہوئے لگتے ہیں۔ وہ کچھ بجھی بجھی اور خاموش خاموش نظر آتی ہے۔ عاشی تو کہتے ہیں بہت ہوشیار اور تیز لڑکی ہے۔ شاید سفر کی تھکن سے تیزی ماند پڑ گئی ہو، سوار نے کہا۔ عمر درویش بھی تو وحشی ہے۔ وہ باتیں کرتے کرتے گاؤں میں داخل ہوئے۔ ایک جگہ 2 آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ سوار اور ساتھی ان کے پاس رک گئے۔ بتایا کہ وہ سفر میں ہیں اور اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں۔ اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا اور حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہاں سے تھوڑی دور ایک بزرگ اترا ہوا ہے، صرف خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ دن کے وقت بھی دائیں اور بائیں 2 مشعلیں جلا کر رکھتا ہے۔ ہم اسے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، زبانی پڑھتا ہے۔ اس نے ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ ہم نے اس سے بلایا، وہ نہیں بولا۔ اس کے خیمے کے قریب سے زمین سے دھوئیں کا بادل اٹھا، بادل اوپر جا کر غائب ہو گیا اور اس میں سے ایک لڑکی نکلی جس کے حسن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم ڈر گئے کیونکہ لڑکی انسان نہیں جن معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بزرگ کے آگے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر کان بزرگ کے منہ کے ساتھ لگایا۔ بزرگ کے ہونٹ ہلے، لڑکی ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ہم ڈر کر بھاگنے لگے لیکن زمین نے ہمیں پکڑ لیا، شاید لڑکی کی آنکھوں نے ہمیں جکڑ لیا۔ اس نے ہمیں کہا، یہ خدا کا ایلچی ہے، تم سب کے لیے پیغام لایا ہے، اسے پریشان نہ کرو، یہ اس وقت خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ کل آؤ، اگر اس نے تم پر کرم کیا تو تم سب کو کوہ طور کا جلوہ دکھائے گا۔ میں ابھی کوہ طور سے آئی ہوں، اس نے بلایا تھا۔ اس نے میرے کان میں کہا کہ ان سے کہو کہ تمہاری تقدیر بدل دوں گا، بے صبر ہو جاؤ گے تو کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ہم لڑکی کے ساتھ بات نہیں کر سکے، ہمارے جسم پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا، ہم کچھ بھی نہیں بول سکے۔ بزرگ کی طرف دیکھا تو اس کے سر پر نور کا ہالہ تھا۔ ہم وہاں سے چلے آئے۔ ان کا لہجہ سنسنی خیز تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ ان پر حیرت اور خوف طاری ہے۔ انسانی فطرت کی یہ کمزوری ہے کہ حیرت انگیز بات جذبات کو ہلا دیتی ہے، سنسنی سرور دیتی ہے۔ یہی حال ان 2 سننے والوں کا ہوا۔ انہوں نے 2 گھروں کے دروازے پر دستک دے کر 2-3 آدمیوں کو بلا لیا اور جو انہوں نے سنا تھا وہ انہیں سنا دیا۔ سوار اور اس کے ساتھی نے دل پسند اور لذیذ سے اضافے بھی کر دیے۔ لڑکی کا حسن ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ سننے والے خدا اور قرآن کے بجائے اور اس بزرگ کے بجائے اپنے دماغوں پر لڑکی کو سوار کرنے لگے۔ ان آدمیوں نے سوار اور اس کے ساتھی کو مہمان ٹھہرا لیا۔ دوسرے گھروں کے آدمی بھی آ گئے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا جب اس گاؤں کے تمام آدمی سوار اور اس کے ساتھی کی رہنمائی میں اس جگہ کو روانہ ہو گئے جہاں عمر درویش اور عاشی نے خیمہ لگا رکھا تھا۔ خیمے کے سامنے چھوٹے سے قالین پر عمر درویش آلتی پالتی مارے بیٹھا، آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ایک ڈنڈا اس کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف زمین پر گڑا ہوا تھا۔ ان کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ یہ مشعلیں تھی۔ جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو عمر درویش سے 8-10 قدم دور 3 آدمی کھڑے تھے۔ گاؤں کے لوگ آئے تو ان تینوں کے پاس رک گئے۔ ان 3 میں سے ایک نے کہا، میں آگے جا کر بزرگ سے بات کرتا ہوں۔ وہ 3-4 قدم آگے گیا تو یوں پیچھے کو پیٹھ کے بل گرا جیسے آگے سے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ وہ اٹھ کر لوگوں میں جا کھڑا ہوا۔ خوف سے وہ کانپ رہا تھا اور اس نے خوفزدہ آواز میں کہا، آگے نہ جانا، مجھے کسی نے آگے سے دھکا دیا ہے۔
یہ کوئی جن تھا جو مجھے نظر نہیں آیا۔ دوسرے دو نے کہا ہم آگے جاتے ہیں، تم ڈر کر گر پڑے تھے۔ وہ دونوں اکٹھے آگے گئے، 3-4 قدم گئے تو دونوں پہلے آدمی کی طرف پیٹھ کے بل گرے، جلدی سے اٹھے۔ لوگ ڈر گئے، سب کو یقین ہو گیا کہ اس بزرگ نے پہرے پر جنات کھڑے کر رکھے ہیں جو کسی کو آگے جانے نہیں دیتے۔ خیمے سے ایک لڑکی نکلی، یہ عائشہ تھی۔ اس نے سیاہ ریشمی لباس پہن رکھا تھا، ٹوڑی اور منہ باریک پردے میں تھے، آنکھیں ننگی تھی، سر سیاہ کپڑے سے ڈانپ رکھا تھا، بال شانوں سے ہوتے ہوئے سینے پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ تھی مستور، لیکن لباس ایسا تھا کہ نیم عریاں لگتی تھی۔ اس پہاڑی علاقے کے لوگوں نے اس قسم کی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس سے جنات میں سے سمجھ رہے تھے۔ اس کی چال بھی نرالی اور دلکش تھی۔ عائشہ نے عمر درویش کے آگے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے ہونٹ ہلے، عائشہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ وہیں کھڑے رہو، عائشہ نے لوگوں سے کہا، کوئی آدمی آگے آنے کی جرأت نہ کرے۔ خدا کے ایلچی نے پوچھا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم وہیں کھڑے کھڑے بات کر سکتے ہو۔ ان 3 آدمیوں میں سے جو آگے گئے اور گر پڑے تھے، ایک آدمی بلند آواز سے بولا، اے خدا کی طرف سے آنے والے، کیا تو آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے؟ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ عمر درویش نے مخمور سی آواز میں کہا، کیا ہم اس خطے کو اسلام کی ریاست بنا سکیں گے جو سوڈان کی غلام نہ ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ عمر درویش نے غصے سے زمین پر ہاتھ مارا۔ عائشہ دوڑ کر اس کے پاس جا بیٹھی اور کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ عمر درویش کے ہونٹ ہلے۔ عائشہ اٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئی، خدا کے ایلچی نے کہا ہے کہ آگ لگ جائے تو اس خطے کو تم اسلامی ریاست بنا لو گے جو سوڈان کی غلام نہیں ہوگی۔ عائشہ نے کہا، کسی کے پاس پانی ہو تو اس کپڑے پر انڈیل دو۔ عمر درویش سے ذرا پرے ایک کپڑا اس طرح پڑا تھا جس طرح کسی نے لباس اتار کر گٹڑی کی صورت رکھ دیا ہو۔ انہی 3 آدمیوں میں سے جو آگے بڑھے اور گر پڑے تھے، ایک آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں چمڑے کا چھوٹا سا مشکیزہ تھا۔ اس نے کہا، میرے پاس پانی ہے، میں سفر میں ہوں اس لیے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس نے آگے جا کر مشکیزے کا منہ کھولا اور کپڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا۔ عائشہ نے زمین سے مشعل اکھاڑ کر عمر درویش کے ہاتھ میں دے دی۔ عمر درویش نے آسمان کی طرف منہ کر کے ہونٹ ہلائے جیسے سرگوشی کی ہو، پھر اس نے مشعل کا شعلہ کپڑے کے ساتھ لگا دیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ پانی سے بھیگا ہوا کپڑا جل اٹھے گا، مگر ہوا یوں کہ جو ہی مشعل کا شعلہ کپڑے کے قریب گیا تو کپڑا بھڑک اٹھا اور تمام تر کپڑا ایک شعلہ بن گیا۔ کئی ایک آدمیوں کے منہ سے حیرت زدہ آوازیں نکلی، اللہ! ان کی نظروں کے سامنے پانی جل رہا تھا۔ خدا کے اشارے کو سمجھ لو، عمر درویش نے کہا، اور مجھے غور سے دیکھو میں کون ہوں۔ میں تم میں سے ہوں۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام لے کر کہا، میں اسی علاقے کا رہنے والا ہاشم درویش کا بیٹا ہوں۔ میں نبی نہیں، میں پیغمبر نہیں، خدا اپنا آخری نبی بھیج چکا ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں چوم کر اور آنکھوں سے لگا کر کہا، میں بھی تمہاری طرح خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروانہ ہوں۔ مجھے خدا نے روشنی دکھائی اور حکم دیا ہے کہ یہ روشنی ان کے پاس لے جاؤ جو اندھیرے میں ہیں۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا جیسے اس پر وجد کی کیفیت طاری ہو۔ اس نے کہا، میرے گاؤں میں جا کر پوچھو، میں صلاح الدین ایوبی کا کماندار ہوں۔ میں اس فوج کے ساتھ تھا جس نے سوڈان پر حملہ کیا تھا۔ اس فوج کا حملہ ناکام ہوا، ہم سب کو افسوس ہوا، تم سب کو افسوس ہوا ہوگا، لیکن خدائے ذوالجلال نے مجھے مصر کی فوج کی لاشوں سے اٹھایا اور مجھے اشارہ دیا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو کیوں شکست ہوئی۔ میرا افسوس خوشی میں بدل گیا۔ میں نے ایک درخت کی شاخوں میں خدا کا نور دیکھا ہے۔ یہ ایک روشنی تھی جیسے ایک ستارہ آسمان سے اتر کر درخت کی شاخوں میں اٹک گیا ہو۔ اس ستارے میں سے آواز آئی، آگے دیکھ، پیچھے دیکھ، دائیں دیکھ، بائیں دیکھ۔ میں نے ہر طرف دیکھا، آواز آئی، کوئی انسان تجھے نظر آتا ہے؟ مجھے ہر طرف لاشیں نظر آئیں، یہ سب میرے ساتھیوں کی لاشیں تھیں۔
حالت سب کی بہت بری تھی، زخمی بہت کم تھے، زیادہ سپاہی پیاس سے مرے تھے، یہ سب لڑے تھے۔ ستارے کی روشنی سے آواز آئی، کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہاری تلواریں کند ہو گئی تھی؟ کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے تیروں کی کوئی رفتار ہی نہیں تھی؟ تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے؟ تب مجھے یاد آیا کہ میں نے سب کچھ دیکھا تھا جو روشنی کی صدا نے مجھے بتایا تھا۔ میری تلوار کی کاٹ اتنی بھی نہیں رہی تھی کہ خراش بھی ڈال سکتی۔ میں نے اپنے تیر دیکھے تھے جو ہوا میں یوں جاتے تھے جیسے ہوا کے جھونکوں سے گھاس کے خشک تنکے اڑ رہے ہوں۔ ہمارے گھوڑے چلتے نہیں تھے۔ ریگزار نے سورج کی ساری آگ لے لی اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھسم کر دیا۔ میں بھی جلی ہوئی لاش تھا۔ ستارے سے ایک شرارہ آیا، میری آنکھوں میں اترا اور میرے وجود میں اتر گیا۔ آواز آئی، ہم نے تجھے زندگی عطا کی، ہم سے پوچھ ہم نے یہ کرم کیوں کیا؟ میں نے پوچھا۔ آواز نے جواب دیا، ہمیں مسلمانوں سے محبت ہے۔ مسلمان میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے حضور رکوع سجود کرتے ہیں۔ جن کی یہ لاشیں ہیں انہیں ہم نے عبرت کا سامان بنایا ہے کہ یہ بھٹک گئے تھے، اور جو بھٹک رہے ہیں انہیں ہم سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تجھے منتخب کیا ہے کہ تو ہر صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ جا، ہم نے تجھے روشنی دی، یہ میرے مسلمان بندوں کو دکھا۔ میں اچھی طرح نہیں سمجھا۔ میں نے کہا، اے میرے رب کی نور، مجھے پوری بات بتا، اور بتا کہ میری بات کون مانے گا، کس طرح مانے گا۔ مجھے بتا کہ ہماری تلواریں کند کیوں ہو گئی تھی، تیروں کی رفتار کہاں گئی تھی؟ روشنی کی آواز نے کہا، وہ تلوار کند ہو جاتی ہے جس کا وار اپنی ماں پر کیا جاتا ہے۔ وہ تیر کھجور کا سوکھا پتا بن جاتا ہے جو اپنی ماں کے سینے پر چلایا جاتا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ ماں کون ہے؟ وہ سرزمین جس نے تجھے جنم دیا ہے اور جس کی مٹی میں تو کھیل کر جوان ہوا ہے، تیری ماں ہے۔ جا، سوڈان کے مسلمانوں سے کہہ کہ سوڈان کی زمین تمہاری ماں ہے، اس سے محبت کرو، اس کی مٹی میں جنت ہے۔ اس جنت کو فتح کرنے کے لیے باہر کا کوئی مسلمان بھی آئے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو نے دوزخ دیکھ لیا ہے۔ جا، اپنے کلمہ گو سوڈانی بھائیوں کو بتا کہ تمہاری ماں، تمہاری جنت اور تمہارا کعبہ سوڈان ہے۔ اے برگزیدہ ہستی کہ جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے، ایک آدمی نے کہا، کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سوڈان کے اس بادشاہ کے وفادار ہو جائیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا؟ یہ آدمی ان تینوں میں سے ایک تھا جو آگے بڑھے اور گر پڑے تھے۔ بزرگ نے کہا، سوڈان کا بادشاہ مسلمان نہیں، مگر وہ اندر سے کافر بھی نہیں۔ وہ مسلمانوں کی راہ دیکھ رہا ہے، اس کی فوج کافروں کی ہے، اس لیے وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتا۔ تم سب جاؤ، تلواریں، برچھیاں، تیرو کمان لے کر جاؤ، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جاؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کے محافظ ہو، تم سوڈان کے بیٹے ہو۔ میں نے خدا سے کہا کہ میری زبان سے یہ بات کوئی نہیں مانے گا، میرے مسلمان بھائی مجھے قتل کر دیں گے۔ خدا کی آواز جو درخت کے پتوں میں اٹکی ہوئی روشنی سے آ رہی تھی نے کہا، ہمارے سوا پانی کو کون آگ لگا سکتا ہے؟ جا، ہم نے یہ طاقت تجھے اس شہادت کے لیے دے دی کہ لوگ تیری آواز کو ہماری آواز سمجھے۔ کوئی انسان پانی کو آگ نہیں لگا سکتا۔ پھر روشنی سے آواز آئی، اگر تیری آواز کو لوگ پھر بھی باطل جانے تو انہیں رات کو اپنے پاس بلا، میں انہیں وہی جلوہ دکھاؤں گا جو موسیٰ کو کوہ طور پر دکھایا تھا۔ کیا تم طور کا جلوہ دیکھ کر حق کی آواز کو مانو گے؟ عمر درویش نے پوچھا۔ ہاں اے خدا کے ایلچی، ان تین آدمیوں میں سے ایک نے کہا، اگر تو ہمیں طور کا جلوہ دکھا دے تو ہم تیری آواز کو خدا کی آواز مان لیں گے۔ جاؤ، عمر درویش نے زمین پر غصے سے ہاتھ مار کر کہا، چلے جاؤ۔ اس وقت آنا جب سورج اپنے شعلے پہاڑوں کے پیچھے لے جائے گا اور آسمان پر ستاروں کی قندیلیں روشن ہو جائیں گی۔ جاؤ۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔